جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بات نہیں کی لیکن وہ بیچ میں آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو کیا وہ بعد میں رکھا ہے یا ابھی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی سر وہ پہلے پھر آپ کی اب وہ ٹرن پڑھ ہے۔ لیں پھر، ٹھیک ہے پڑھ لیں پھر اس طرف آ جائیں۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ سر۔ جی زیبا میم آپ ریڈی ہیں؟ جی بالکل ریڈی ہوں۔ السلام جی علیکم۔ بالکل، اور احمد اکرم بھائی آپ بھی ذرا پلیز مائک پر آ جائیں۔ جزاک اللہ۔ جی میم سٹارٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر اور میری زبان سے گرہ کھول دے کہ میری بات سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارے میں جو پہلے خلیفہ راشد ہیں سلسلہ جاری ہے۔ جھوٹی نبیہ کا نکاح۔ سجاد یہ پیغام پاتے ہی مسلمہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے اپنے قلعے کے سامنے ایک خیمہ کھڑا کیا، سجاد کو اس میں اتارا، دونوں کی بات چیت ہوئی۔ سجاد نے مسلمہ کی بیغبری کو تسلیم کیا، اس پر ایمان لائی، پھر دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد سجاد 3 دن تک مسلمہ کے پاس رہی۔ وہاں سے رخصت ہو کر اپنے لشکر میں آئی تو لشکر والوں نے کہا کہ نکاح کا مہر کہاں ہے؟ یہ تو بے مہر کیسا نکاح ہے؟ وہ پھر مسلمہ کے پاس گئی تو مسلمہ نے کہا کہ میں نے تیرے مہر میں تیری جماعت کے لیے 2 نمازیں یعنی عشاء اور فجر کی نماز معاف کر دی ہے۔ سجاد وہاں سے رخصت ہو کر آئی۔ حزین عقبہ کو یمامہ کی نصف پیداوار وصول کرنے کے لیے چھوڑ کر روانہ ہوئی تھی کہ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ جو بنی تمیم کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے سامنے آ گئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دیکھتے ہی سجاد کے ہمراہ ہی فرار ہو گئے اور وہ بہزار وقت اپنے قبیلہ بن تغلب میں بمقام جزیرہ پہنچ کر گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ سیدنا خالد بن ولید جب بنو تمیم کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کے ان لوگوں سے جو اسلام پر قائم تھے کوئی تعارض نہیں کیا، لیکن جو مرتد ہو گئے تھے وہ گرفتار و قتل کیے گئے۔ مرتد اور مسلمانوں کی شناخت اذان کے ذریعے ہوتی تھی، جیسا کہ اوپر فرمان صدیقی میں آ چکا ہے۔ مالک بن نویرہ کی بستیوں پر بھی اذان کے بعد ہی حملہ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ باقی سلسلہ احمد اکرم بھائی جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں شروع کرتا ہوں 10 منٹ بس۔ مالک بن نویرہ کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ اس نے وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر اظہار مسرت کیا تھا۔ پھر سجاد کے ساتھ بھی اس نے مصالحت کی تھی، مگر بعد میں اس کے لشکر سے جدا ہو کر چلا گیا تھا۔ اب جب کہ مالک بن نویرہ گرفتار ہو کر آیا اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ اے مالک بن نویرہ، کہا کہ مالک بن نویرہ کی بستی سے اذان کی آواز جواباً آئی تھی، اس لیے اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ انہوں نے جواباً اذان نہیں کہی، یہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق واجب القتل ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جہاں تک تحقیق و تفتیش کی، یقینی اور قطعی شہادت اس معاملہ میں دستیاب نہ ہوئی۔ اس پر طرح یہ ہوا کہ مالک بن نویرہ نے جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی تو اس کی زبان سے اثناء گفتگو میں کئی بار یہ نکلا کہ تمہارے صاحب نے ایسا فرمایا یا تمہارے صاحب کا ایسا حکم ہے وغیرہ۔ اس تمہارے صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر غصہ سے فرمایا وہ تیرے صاحب نہ تھے؟ اس پر اس نے کوئی مناسب جواب نہیں دیا۔ قدرہ کی روایت کے موافق سیدنا زرار بن ازور رضی اللہ عنہ اس وقت شمشیر بدست کھڑے تھے
انہوں نے سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کا اشارہ پاتے ہی اس کا سر اڑا دیا۔ یہ میدان جنگ کا نہایت معمولی سا واقعہ تھا، لیکن مورخین کو اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر کرنا پڑا کہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل تھے، اور وہ انہی بھائی لوگوں آپ کی آواز کافی کم آ رہی ہے، تھوڑا سا ٹھیک کریں مائک کو۔ جی اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ میرے میں ایک منٹ صرف اور انہی لوگوں میں تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ مالک بن نویرہ کی بستی سے اذان سوری میں تھوڑا سا پیچھے ہو گیا کرنا پڑا کہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل تھے، اور وہ انہی لوگوں میں تھے جو یہ کہتے تھے کہ مالک بن نویرہ کی بستی سے اذان کی آواز آئی تھی، لہٰذا مالک بن نویرہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مالک بن نویرہ کو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قتل نہیں کرایا، بلکہ انہوں نے مزید تحقیق حال کے لیے مالک بن نویرہ کو زرار رضی اللہ عنہ بن الزور کے حراست میں دے دیا تھا، اور اتفاقاً رات کے وقت دھوکے سے مالک بن نویرہ زرارہ بن الزور کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ بہرحال سیدنا ابو قتادہ بہت ناراض ہوئے، اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بلا اجازت خفا ہو کر مدینے چلے آئے، اور یہاں آ کر شکایت کی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا قتل کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں نے مدینہ میں جب یہ بات سنی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی اور کہا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے اس سے قصاص لینا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے متعلق عام ناراضگی اس لیے بھی پھیل گئی اور قتل مسلم کا الزام اس لیے اور بھی ان پر تھپ گیا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں مالک بن نویرہ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ سن کر سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجرم قرار دیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلا اجازت کیوں لشکر سے جدا ہو کر چلے آئے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ واپس جائیں اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر ان کے ہر ایک حکم کو بجا لائیں۔ چنانچہ ان سب کو واپس جانا پڑا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا گیا کہ خالد رضی اللہ عنہ پر زیادہ سے زیادہ ایک اجتہادی غلطی کا الزام عائد ہو سکتا ہے۔ فوجی نظام اور آئین جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سیف من سیوف اللہ میں نہ زیر قصاص لایا جا سکتا ہے اور نہ معزول کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کا خون بہا بیت المال سے ادا کر دیا۔ اسی واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے دشمنوں کے قتل کرنے میں کس قدر احتیاط مد نظر رہتی تھی، اور وہ کس معمولی شخص کے لیے ایک قیمتی سپہ سالار کو بھی حق و انصاف کی عزت قائم رکھنے کے واسطے قتل کرنا اور زیر قصاص لانا ضروری سمجھتے تھے۔ جزاکم اللہ خیر، میرے پاس یہیں تک تھا۔ جزاک اللہ بھائی۔